بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کے والدین کا ایمان ہر لحاظ سے واضح اور جامع ہو جائے۔ اسی وجہ سے آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور یہ واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر ہم پچھلی قسط میں کر چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی والدہ جناب آمنہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور یہاں بھی ویسا ہی واقعہ پیش آیا۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک پر نماز پڑھی، قبر کھلی اور جناب آمنہ قبر میں بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو بی بی کا جواب آیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک نبی اللہ ورسولہ۔ اور پھر ولی کے بارے میں پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے بھی وہی سوال کیا جو کہ جناب عبداللہ نے کیا تھا۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ سب مومنین کا اور آپ کا ولی میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو بی بی نے بھی علی مولا کی ولایت کا کلمہ پڑھا۔ اس واقعے کے اختتام پر علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ اور جناب آمنہ دین ابراہیمی پر انہوں نے وفات پائی تھی۔ دین ابراہیمی میں خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا عقیدہ موجود تھا۔ مولا کائنات کی ولایت دین ابراہیم میں نہ تھی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کے والدین کا ایمان ہر لحاظ سے واضح اور جامع ہو جائے۔ اسی وجہ سے آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے مقابلے میں ہمیں معتبر حدیث کی کتابوں سے ایک حدیث ملتی ہے کہ جب پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو 7 آسمان دیکھے، سدرۃ المنتہا دیکھا، کعبہ قوسین دیکھا، جنت کی سیر کی اور جہنم کو دیکھا، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ دیکھا، تو وہاں ایک مرد اور ایک عورت کو دیکھا، یعنی جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کو، کہ وہ عذاب جہنم کو برداشت کر رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے۔ یہ روایت مسلمانوں کے پاس کی معتبر کتابوں میں۔ اور پھر پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا اور پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ اے محمد، یہ آپ کی ماں اور باپ ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ پاک لوگوں کے والدین عقیدہ وحدانیت اور رسالت پر پہلے سے موجود تھے اور اسی عقیدے پر وہ دنیا سے گئے ہیں۔ یہ اعلان نبوت سے 24 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اور پھر ولایت کا کلمہ بھی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ جناب آمنہ اور جناب عبداللہ کا ساتھ صرف 2 سے 3 مہینے کا ہے۔ جناب آمنہ جناب عبداللہ جب اکٹھے رہے ہیں تقریباً 2 مہینے کا عرصہ ان کا ایک ساتھ گزرا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب عبداللہ اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ مکہ سے باہر عرفات کے میدان میں گئے، اسی میدان میں عبادت میں مصروف تھے، اور یہ وہی میدان ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اسی میدان میں وہ مشہور پہاڑی ہے جہاں گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ وہی میدان ہے جہاں جناب آدم و جناب حوا کی ملاقات ہوئی، اسی لیے اس کو عرفات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عرفات وہ میدان ہے کہ جہاں پہلے درخت تھے اور اب میدان ہے۔ جناب عبداللہ نے
ایک نہر دیکھی پانی کی اور اس سے ایک چلو پانی لیا جو کہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اپنے بھائیوں کو نہر کے بارے میں بتانا چاہتے تھے مگر وہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ چلو بھر پانی جو ہاتھ میں تھا اس کو پیا اور جناب عبد المطلب کو آ کر بتایا تو انہوں نے منع کیا کہ اور کسی کو اس کے بارے میں نہ بتائیے گا، یہ ایک راز ہے۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو کہ جناب عبد المطلب بتا رہے ہیں کہ یہ پانی کہاں سے آیا، یہ نہر کیا ہے، اور یہ چلو بھر پانی کہاں سے آیا تھا جو کہ جناب عبداللہ نے نوش کیا۔ نکاح کے بعد جمادی الثانی آیا، 14 تاریخ قریب ہے اور جناب عبداللہ اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ میدان عرفات میں آتے ہیں تو وہاں جو عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک نہر کو دیکھا جو شہد سے، جس میں میٹھا پانی ہے اور مشک و عنبر سے زیادہ وہ خوشبودار ہے، اور جب وہ چلو بھر کر پیا تو اپنے بابا کے پاس آتے ہیں۔ جناب عبد المطلب جب حیرت کے آثار بیٹے کے چہرے پر دیکھتے ہیں تو پوچھا کہ بیٹا کیا دیکھا، کیوں حیران ہو؟ جناب عبداللہ نے سارا واقعہ اپنے بابا کو سنایا کہ میدان عرفات جو کہ ایک میدان ہے، ہم ہر جمعے کو یہاں آتے ہیں عبادت کے لیے، کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جیسا کہ واقعہ آج پیش آیا ہے کہ پانی کی ایک نہر ظاہر ہوئی ہے اور میں نے پانی پیا اور پھر مکمل طور پر وہ آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں پیش آیا، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں بھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ جمعے کو عرفات میں عبادت کے لیے جاتا تھا، عبادت کرتے تھے کہ مجھے وہ نہر نظر آئی۔ جیسے ہی میں نے نہر کو دیکھا اور ایک چلو پانی پیا تو وہی واقعہ پیش آیا اور پھر میرا عقد قرار پایا۔ جناب عبد المطلب کی بات سن کر جناب عبداللہ کی حیرت دور ہوئی کہ جو نور جناب عبداللہ کی پیشانی مبارک میں ہے اب اس کے منتقل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ 14 تاریخ تھی ماہ جمادی الثانی کی اور جمعے کا دن تھا جو کہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ اپنے خاندان والوں کے ساتھ گھر واپس تشریف لائے اور اسی رات کو جناب آمنہ حاملہ ہوئیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔